امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد بھول گئے۔ اب جب کچھ یاد نہیں آ رہا ہے تو ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب 5 منٹ ہو گئے تو ایک مقتدی کو پیچھے سمجھ میں آ گیا کہ امام صاحب آگے بھول گئے، اور یہ بات بنانے کے لیے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ وہ پیچھے سے نمازی میں بولتا، امام صاحب قصور شیطان کا نہیں ہے، آپ کا اپنا ہے، آپ کو آگے یاد ہی نہیں ہے، قصور اپنا ہے، الزام شیطان کے اوپر ڈال لیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے میں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، پھر نئے سرے سے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، اس کی امت کو۔ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، قرآن کے حوالے سے پیغام ہے، 3 منٹ کا آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ مکتب کا بچہ مکتب سے نہیں اسکول سے آ رہا ہے، تو ایک عالم دین نے اس بچے کو روک کر کے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ دونوں میں افضل کون ہے؟ انگریزی سے بڑھ کر عربی ہے یا عربی سے بڑھ کر انگریزی ہے؟ اسکول کا بچہ ہے، مدرسے میں نہیں اسکول میں پڑھ رہا ہے، پڑھانے والے دیندار مسلمان ہیں، مسلمان کا بچہ ہے، اسکول سے نکلا، عالم دین نے سوال کیا، بیٹا یہ بتاؤ عربی سے بڑھ کر انگریزی ہے یا انگریزی سے بڑھ کر عربی ہے؟ اس بچے کا جواب ایسا تھا کہ وہ عالم لاجواب ہو گئے، دعا دینے پر مجبور ہو گئے۔ اس بچے نے کہا، حضور انگریزی سے بڑھ کر عربی ہے۔ کہا سبحان اللہ، تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگلش میں نازل نہیں ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بچہ گزر رہا ہے کاشی پاڑا کا، اس کو روک کر امام صاحب نے پوچھا، بیٹا کچھ پڑھا لکھا ہے؟ کہ صرف 4 باتوں کا علم ہوا ہے، اب مجھے اس کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ امام صاحب کو حیرت ہوئی کہ 4 بات سیکھی ہے اور کہہ رہا کہ اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو پوچھا کہ بیٹا کیا سیکھا ہے؟ کہ مجھ کو دماغ کا علم ہو گیا، مجھ کو دل کا علم ہو گیا، مجھ کو کان کا علم ہو گیا، مجھ کو زبان کا علم ہو گیا، اب کسی علم کی ضرورت نہیں۔ تو اس بچے نے سمجھایا کہ دماغ کا علم یہ ہے کہ اللہ کے آگے یہ سر جھکے گا، کسی اور کے آگے جھک نہیں سکتا۔ دماغ کا، دل کا علم یہ ہے کہ اس دل میں صرف خدا بسے گا، کوئی اور اس دل میں بس نہیں سکتا۔ زبان کا علم یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کان کا علم یہ ہے کہ قرآن کو سننا ہے، سننا بھی عبادت، تلاوت کرنا بھی عبادت، عمل کرنا بھی عبادت، چھونا بھی عبادت، چومنا بھی عبادت۔ سبحان اللہ۔ امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، سورہ فاتحہ کے بعد بھول گئے۔ اب جب کچھ یاد نہیں آ رہا ہے تو ایک آیت پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب 5 منٹ ہو گئے تو ایک مقتدی کو پیچھے سمجھ میں آ گیا کہ امام صاحب آگے بھول گئے، اور یہ بات بنانے کے لیے بار بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ وہ پیچھے سے نمازی میں بولتا، امام صاحب قصور شیطان کا نہیں ہے، آپ کا اپنا ہے، آپ کو آگے یاد ہی نہیں ہے، قصور اپنا ہے، الزام شیطان کے اوپر ڈال لیں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیٹی کو جب شادی پر رخصت کریں گے تو قرآن کے ساتھ رخصت کر دیں گے، ہماری طرف سے بیٹی قرآن پڑھے گی۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، یہ لوگ کاشی پاڑا میں نہیں ہیں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو
کو مسلمان کر دے پھر نئے سرے سے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، اس کی امت کو۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام، ایک تہائی پیغام جلسے کا نکل چکا ہے، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، مجھے بھی پتہ نہیں چلا، اتنی جلدی پیغام نکل گیا۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ محبت سے سنتے ہیں، محبت میں آپ کو بھی پتہ نہیں چلا، ہمیں بھی پتہ نہیں چلا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے پیغام ہے، آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب مکان بنتا ہے تو دو چیز کو آپ دیکھیں گے، پاخانہ اور باورچی خانہ، جھکاس بنایا ہے، اس میں ماربل ہوتا ہے، ٹائل سے ہوتا ہے۔ کچن کو دیکھ لیجئے، پورا جھکاس جنت کی طرح بنایا جا رہا ہے۔ پاخانہ کو دیکھ لیجئے، جنت کی طرح جھکاس بنایا جا رہا ہے۔ باقی دایاں بایاں ہو رہا ہے، مکان بن رہا ہے، لیکن کچن بہت خوبصورت ہوتا ہے، پاخانہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ مولانا عبدالرب صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ کہتے تھے جانتے ہو مسلمان اتنا بڑا دنیا دار ہو گیا کہ کچن کو دیکھ لو خوبصورت بنائے گا، پاخانہ کو دیکھ لو خوبصورت بنائے گا۔ جانتے ہیں کیوں؟ مسلمان کی دنیا آپ کو دو جگہ نظر آئے گی، ایک تو باورچی خانے میں نظر آئے گی، دوسرا پاخانے میں نظر آئے گی۔ رات بھر سوچتا رہتا ہے یار کہاں سے کمائیں، جب کما لیا تو کیسے کھائیں، کیسے پکائیں، اور جب کھا لیا گودام بھر گیا تو کہاں خالی کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ پاخانے پر پیسہ خرچ ہوتا ہے، پاخانہ بنانے پر خرچ ہو رہا ہے، باورچی خانے پر خرچ ہو رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہے، میرے پیچھے شیر ہے، میں بھاگ رہا ہوں، جب شیر میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا میں بھاگ رہا ہوں، میرے آگے کنواں ہے، میں نے سوچا کہ شیر سے جان بچانے کے لیے کنویں میں کود جاؤں گا، تو جیسے ہی کنویں میں کودنا چاہا دیکھا سانپ وہاں بیٹھا ہوا ہے ڈسنے کے لیے۔ اب تو سوچا کہ اگر کنویں میں کودوں گا سانپ مار دے گا، اگر پیچھے شیر کے پڑا تو شیر مجھے مار ڈالے گا۔ اس نے سوچا کہ یار تیسری پناہ ڈھونڈنی چاہیے، دیکھا کہ درخت کھڑا اس پر چڑھ گیا۔ اب اس کو جان میں جان آئی، یار شیر سے بھی بچ گیا، سانپ سے بھی بچ گیا، لیکن جس ڈھال پر وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو دو چوہے کاٹ رہے ہیں، ایک کالے رنگ کا چوہا ہے، ایک گورے رنگ کا چوہا ہے۔ اب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ چوہے ڈھال کو کاٹ رہے ہیں، یہاں سے گروں گا یا تو شیر مجھ کو دبوچ لے گا، یا تو کنویں میں جاؤں گا سانپ مجھ کو ڈس لے گا۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو لنگی میں پیشاب، اس کے بعد آیا تعبیر پوچھنے والے کے لیے، قاری روح اللہ صاحب کے ہاں آیا۔ قاری روح اللہ صاحب بولے کہ سسرال سے زیادہ پیسہ لیے تھے، سسرال میں زیادہ رہتے ہو شادی کے بعد، مفت کھا رہے۔ بولا وہ جو شیر تمہارے پیچھے تھا وہ ملک الموت تھا، تم جو کنویں کے پاس آئے وہ تمہاری قبر تھی، اور کنویں میں جو سانپ نظر آیا وہ عذاب قبر تھا، جس ڈھال پر تم بیٹھے وہ تمہاری زندگی تھی، دو چوہے جو کاٹ رہے تھے وہ تمہاری رات تھی، وہ تمہارا دن تھا۔ تمہاری زندگی کا چوہا رات دن تمہاری زندگی کو کم کر رہا ہے، تم شیر سے بے فکر ہو، قبر سے بے خبر ہو، عذاب قبر سے بے خبر ہو۔ تمہاری تھوڑی ہی زندگی ہے، اگر جان اور ایمان بچانا چاہتے ہو تو موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔